پاکستانی اسپیس پروگرام اور ریبر-1 1962 میں جب 5 پاکستانی سائنسدانوں نے صرف 9 ماہ میں پاکستان کو خلائی قوت بنا دیا۔ پوری کہانی کے لیے ویڈیو دیکھیے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ایم جی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ٹی وی اردو۔ یہ پروجیکٹ کیسے شروع ہوا؟ پاکستان یہ مقصد حاصل کر پایا۔ دوسری عالمی جنگ کا اختتام ہونے کے بعد جنگ کا میدان اب زمین کے بجائے خلا کی طرف منتقل ہو چکا تھا۔ روس اور امریکہ ایک دوسرے کو خلائی دوڑ میں نیچا دکھانے کے درپے تھے۔ امریکہ حیران ہے کہ روس نے خلا میں پہلا انسان پہنچانے میں سبقت کیسے حاصل کر لی۔ یک امریکی صدر جان ایف کینیڈی اعلان کرتے ہیں کہ امریکہ 60 کی دہائی کے اختتام سے قبل نہ صرف انسان کو چاند پر اتارے گا بلکہ بحفاظت واپس بھی لائے گا۔ اپولو خلائی پروگرام کے منتظم امریکی خلائی ادارے ناسا کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج تھا اور اس کے لیے ایسے اعداد و شمار اور سائنسی ڈیٹا کی ضرورت تھی جو اس وقت اس کے پاس موجود نہیں تھے۔ اسے بحر ہند کے اوپر موجود فضا کی صورتحال کو جاننے کی بھی ضرورت تھی اور اسے جڑی 29 ممالک کو بھی شامل کیا گیا۔ اس میں سے ایک پاکستان بھی، اور جب یہ کرنے کی ٹھانی تو پاکستان کا ستارہ چمک اٹھا۔ یہ 19 ستمبر 1961 کی بات ہے جب پاکستان کا پریزیڈنٹ ایوب خان امریکہ کے دورے پر تھے۔ اس دوران صدر ایوب خان کو امریکہ کی طرف سے اس مشن کے بارے میں بتایا گیا اور اس کے بعد پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے سینئر انجینئر طارق مصطفیٰ کو فوراً امریکہ بلوایا گیا۔ ناسا کے حکام نے اسی دوران ڈاکٹر طارق مصطفیٰ کو اپنے ایک خصوصی طیارے کے ذریعے ملک کے دوسرے کونے میں بحر اوقیانوس کے کنارے واقع والپس آئی لینڈ راکٹ رینج بھیج دیا، جہاں انہیں تمام آلات اور سامان کے متعلق بریفنگ دی گئی۔ پوری رات وہ اپنی رپورٹ مرتب کرتے رہے اور اگلے دن وہ دوبارہ واشنگٹن میں ناسا کے دفتر میں دوبارہ ڈاکٹر عبدالسلام کے ہمراہ اپنی رپورٹ کے ساتھ پہنچے۔ اسی دن ناسا نے پاکستان سے کہا کہ اگر آپ حامی بھریں تو ہم یہ پروگرام شروع کر سکتے ہیں، اور اس کے صرف 9 ماہ بعد ہی سمیانی میں نہ صرف راکٹ رینج بھی بنا لی گئی بلکہ ریبر سیریز کے اولین راکٹ لانچ کر دیے گئے۔ سب سے پہلا مرحلہ پاکستان میں راکٹ رینج کے قیام کا تھا جو اس وقت تک یہاں پر موجود نہیں تھی۔ اس کام کے لیے صدر ایوب خان نے تجویز دی کہ سمیانی میں واقع فوج کی آرٹلری رینج کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں پر افرادی قوت کے رہنے کا انتظام اور دیگر سہولیات پہلے سے موجود تھی۔ اس تجویز کو قبول کیا گیا اور فوراً اس آرٹلری رینج کو پاکستان کی پہلی راکٹ رینج میں بدلنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ ڈاکٹر طارق مصطفیٰ 5 رکن چھوٹی سی ٹیم کے سائنسدانوں کو اس کام کے لیے امریکہ میں تیاری کروائی گئی اور ناسا کی جانب سے ہی ساز و سامان مہیا کیا گیا۔ تمام سامان مارچ 1962 تک پاکستان پہنچ گیا اور تب تک راکٹ لانچ کی ذمہ دار ٹیم نے فوج کے انجینئرنگ شعبے کی مدد سے مل کر آرٹلری لانچ کے لیے موضوع شکل دے دی تھی۔ اب تجربہ کیا تھا۔ تجربہ یہ کرنا تھا کہ راکٹ کے ذریعے فضا میں 50 سے 100 میل کی بلندی پر سوڈیم کے بخارات چھوڑے جائیں جنہیں سورج کے غروب ہونے کے بعد افق کے نیچے سے آنے والی سورج کی روشنی سے منعکس ہونا تھا۔ یہ 7 جون 1962 کی بات ہے۔ پاکستان کے 5 نوجوان سائنسدانوں کا ایک گروہ ڈاکٹر عبدالسلام کے ہمراہ بلوچستان کے ساحلی علاقے سمیانی میں جمع ہوئے۔ یہ تمام سائنسدان پاکستان کے پہلے راکٹ کو خلا میں بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں اور پاکستان کا پہلا راکٹ ریبر-1 کامیابی سے بالائی فضا میں لانچ ہو کر اپنے بعد آنے والے مزید راکٹس کے لیے ایک ریبر بن گیا۔ صرف یہی نہیں، اس لانچ کے ساتھ ہی پاکستان مسلم دنیا سمیت جنوبی ایشیا کی وہ پہلی قوت بنا جس نے کامیابی سے خلائی تجربات سر انجام دیا۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔